اپنے واش روم میں جا کر ایزیلی فارغ ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا یورین بھی پاس نہیں کر سکتے. میں پچھلے دنوں ہمارے بہت کلوز فیملی میں میرے ایک ریلیٹیو ہیں، ان کو ڈائلسس ہوتا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. انہوں نے ایک بات مجھے کہی، ہلا کے رکھ دیا. ایک بار میرے ہاتھ میں گلاس تھا پانی کا، کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میں پورے دن میں ایک گلاس پانی نہیں پی سکتا، ترستا ہوں کہ میں ایک گلاس پورا پی لوں. میں نے کہا کیوں نہیں پیتے؟ کہتے مجھے ڈاکٹر نے کہا ایک گلاس سے کم پانی پینا، ایک سے زیادہ پی لو گے تو ڈائلسس میں پرابلم ہو جائے گی. یار میں سوچتا رہ گیا. ہم ایک جگہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، سوپ پی رہے تھے. آج سردی ہے نا، بڑے مزے سے سوپ پیتے ہیں. سوپ پی رہے تھے، میں نے کہا سوپ تو پی لو. کہتے یہ بھی لکوڈ ہے، لکوڈ اپنے اندر میں داخل نہیں کر سکتا ورنہ مجھے ڈائلسس میں پرابلم ہو جائے گی. اب سوچو تو صحیح یار، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہمارے پاس. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور اللہ نے بہت نوازا ہے، اربوں پتی کہوں تو کم نہیں ہوگا. میں ان کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا، یہ واقعہ سنیے گا. ان کے والد صاحب کو جب فالج کا اٹیک ہوا میں ان سے ملنے گیا. فالج کے اٹیک سے وہ ٹھیک ہو گئے، باتیں بھی کر رہے تھے، اللہ نے کرم کیا، مگر ایک پرابلم باقی رہ گیا. وہ پرابلم کیا تھا کہ ان کے منہ میں، یعنی اب ایک بات سمجھیے گا کہ ان کے منہ میں، اب جیسے یہ گلاس ہے نا یا کوئی بھی نوالا یا پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں، دیکھیں میں اور آپ جب نگلتے ہیں نا، ہم جب یہ کرتے ہیں تو یہ نوالا یا گھونٹ اندر جاتا ہے. آپ زبان پر نوالا رکھ دیں یا گھونٹ رکھ دیں وہ خود اندر نہیں جائے گا، ہمیں ایک ایکشن کرنا پڑے گا جس سے وہ حلق کے اندر اترے گا. ان صاحب کو بیماری یہ ہو گئی کہ سارا جسم ٹھیک ہو گیا، جو فالج ہوا تھا دماغ میں اس کا ایک حصہ ڈیمیج ہوا، اور یہ دماغ کا وہ حصہ تھا جو انسان کے اس ایکشن کا آرڈر دیتا تھا کہ انسان حلق سے نوالا اتار لے. وہ کہتے سب ٹھیک ہے، دیکھیں عبدالحبیب بھائی آپ کے سامنے باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر منہ میں نوالا رکھ دیں تو نوالا نگل نہیں سکتے. میں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، میں نے بتایا بہت بڑے، اللہ نے بڑا نوازا ان کو. کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے، انتظار علاج ہے. اللہ کی شان ہے کہ دماغ جو ہے نا یہ خود تھوڑے عرصے بعد ایک اور پارٹ آف دا برین کو آرڈر دے گا کہ اب تم یہ کام کرنا شروع کر دو. پھر وہ یہ کام شروع کرے گا تو ان کا نوالا اترنا شروع ہو جائے گا. 15-20 دن مہینہ گزرا، میں نے پوچھا اب ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ کہہ رہے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے، نوالا اترنا شروع ہو گیا ہے. یار آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو ہر نوالا کھا رہے ہیں، ہر گھونٹ پی رہے ہیں، اس میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے ساتھ. لوگ نوالا نہیں اتار پا رہے جن کو یہ بیماری ہے. خدا را قدر کرو رب کی نعمتوں کی، شکوہ نہ کیا کریں. پریشانی چھوٹی سی آتی ہے اور ہم شکوہ شکایت کا دفتر کھول دیتے ہیں. بات تھوڑی سی صوفیانہ ہے، بڑی باریک ہے، لیکن آپ سمجھیں گے تو بہت گہری بات ہے. ایک شخص حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ یہ پٹی کس چیز کی باندھی ہے؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. کمال کی بات کہی. آپ کہتی ہیں آج سر میں درد ہوا ہے تو تکلیف کی پٹی باندھی ہے، جب اللہ نے صحت مند رکھا تھا تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات گہری ہے، سمجھیے گا. تھوڑی تکلیف آتی ہے سب کو بتانا کہ اگر کسی کا موبائل چوری ہو جائے، گاڑی لگ جائے یا اسکوٹر کو پرابلم ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو بتائیں گے. سب کو بتانے سے ثواب تو گیا نا. کیا وہ دے دے گا آپ کو وہ چیز؟ اچھا جب نفع ہوتا ہے، آج 5,000 کا نقصان ہوا تو پورے شہر کو پتا چل گیا، پورے محلے کو پتا چل گیا. جس دن آپ نے 50,000 کمائے اس دن ہمیں بتایا کہ آج عبدالحبیب بھائی بڑے پیسے کمائے. نہیں بتاتا کوئی، اپنی نعمتیں نہیں بتاتے، اللہ کی مہربانیاں نہیں بتائیں گے، نقصان سب کو بتائیں گے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، گھر والوں کو تو زیادہ نہیں بتاتے کہ گھر والوں کو بتائیں گے آج بڑی زبردست دیہڑی لگی ہے تو خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. تو یہ باتیں بھی نہ بتائیں. اگر مشکل آ گئی ہے نا، صبر کریں اور اس کا ثواب کمائیں. کہ احادیث میں ایک مضمون لکھا ہے اور بڑا پیارا مضمون ہے، ایک بڑی زبردست ٹاپک پر وہ حدیث ہے. سمجھیے گا کہ یہ آزمائش آتی کیوں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے، ایک سمجھے کہ ایک اسٹیج لکھا ہے کہ اس بندے نے ادھر تک پہنچنا ہے اللہ کی بارگاہ میں بلندی پر. وہ بندہ نماز روزے عبادت کے ذریعے اس بلندی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ پر بیماری، پریشانی یا پرابلم آئی اس لیے کہ اگر میں صبر کر لوں تو میرا مرتبہ بلند ہو جائے. مگر بے صبری کر کے، ناشکری کر کے ہم اپنا وہ مرتبہ جو ملنے والا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور مشکل پر جو صبر پر ثواب ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں. آج میں اللہ کے ایک نبی کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ ایسا امتحان لیا گیا کہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری ہے. آپ حضرت یونس علیہ السلام ہیں اور آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ کی قوم بت پرستی کرتی تھی. قرآن میں آپ کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے پوری سورہ یونس موجود ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا بت پرستی نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ سخت عذاب آئے گا. قوم کہتی کہ وہ بت پرستی
پرستی کرتی تھی، آپ کی بات مانتی نہ تھی، آخر کار آپ کی قوم کو آپ نے کہہ دیا بس اب عذاب آنے ہی کو ہے، کسی وقت بھی عذاب آ جائے گا، اب اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ قوم نے کہا، پلاننگ کی، حضرت یونس پر نظر رکھو، اگر یہ ہمارے شہر میں ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، جس دن یہ شہر سے نکل جائیں سمجھ لو عذاب آنے والا ہے۔ کمال کا عقیدہ تھا، بتوں کو پوچھتے تھے مگر دل میں یہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کے نبی شہر میں رہیں گے، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ بہرحال آپ ایک رات تشریف لے گئے، قوم کو پتہ چل گیا، بادل بھی آ گئے، کالی بدلیاں بھی آ گئی، عذاب کے جو آثار تھے وہ نمودار ہو گئے۔ اب قوم نے کیا کیا، ساری قوم میدان میں جمع ہوئی، ننگے سر اب اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگنے لگے، اب جس کا قرضہ دینا تھا اس کے قرضے لوٹا دیے، بچے بوڑھے عورتیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ اب معاف کر دے، عذاب نہ بھیجیو، بت پرستی سے توبہ کرتے ہیں، حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے، اے اللہ اس بار عذاب کو ٹال دے۔ اتنا گر گڑائی قوم کہ سبحان اللہ وہ آتا عذاب واپس چلا گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام باہر شہر سے یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا اس قوم نے تباہ ہو جانا ہے، مگر جب آپ واپس آئے تو کوئی عذاب نہیں آیا تھا، ایوری تھنگ از اوکے۔ تو لوگوں نے کہا حضور اپنی قوم کی طرف جائیے۔ کہا میں کیسے جاؤں، میں اگر قوم کی طرف جاؤں گا تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی۔ اچھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور حضرت یونس پر ایمان لانے کی نیت بھی کر لی ہے۔ ادھر حضرت یونس سمجھ رہے ہیں کہ میں اگر شہر میں چلا گیا تو انہوں نے تو مجھے قتل کر دینا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب آیا نہیں، کیونکہ آپ کو یہ حکم مل چکا تھا کہ عذاب آ رہا ہے۔ اب آپ اسی جس کو کہیں کہ کیفیت میں اس شہر میں داخل ہونے کی بجائے آپ باہر گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور اس شہر سے باہر کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک اور آزمائش، وطن تو چھوٹ گیا، اب کشتی بیچ سمندر میں جا کر رک گئی۔ اب اس زمانے کی قوم کا ایک اصول تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہوتا تھا نا، وہ جب کشتی کہیں رک جائے تو سمجھ لو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب انہوں نے کہا کون ہے، تو ایک قرآن دازی ڈالی گئی اور اس قرآن دازی میں حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ بھری کشتی سے بیچ سمندر میں آپ کو انہوں نے دریا میں سمندر میں ڈال دیا۔ دیر از نو لائف جیکٹ آن دیٹ ٹائم، کوئی لائف جیکٹ نہیں تھا، آپ کو سمندر میں ڈال دیا، کشتی آگے چلی گئی۔ اللہ کے نبی ہیں، آزمائش دیکھو۔ اب جب سمندر میں ڈوبنے لگے تو ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے نکل لیا۔ آزمائش پر ایک اور آزمائش، اللہ اکبر۔ مگر زباں پر شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی کہ یا اللہ تیرا نبی اور میرا یہ حال۔ اللہ اکبر، آپ کی عاجزی دیکھیں، آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ کون سا وظیفہ تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ایک عاجزی کا انداز تھا، ایک گر گڑانے کا انداز تھا، ایک توبہ کا انداز تھا۔ آپ پڑھتے رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ اب جب آپ کنارے پر آئے، کمزور ہو چکے تھے، جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی، کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی، ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا، اسی سے آپ کو خوراک ملی، انرجی ملی، صحت ملی۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا، آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں نے کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا، یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی ناول سے نہیں سنایا، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ مگر بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس کی اگر آپ تلاوت کریں، 11ویں پارے میں یہ سورہ ہے، 97 98 99 آیت میں یہ واقعہ بڑی پیار سے بڑی تفصیل سے موجود ہے، اور اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے تو مزید اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا؟ دیر آر ٹو ریزن۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، لوگ تلاوت قرآن کریں، سمجھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے واقعات۔ آج اپنے بچوں کو بٹھا کر لوگ پتہ نہیں سنڈریلا اور امبریلا کی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بچوں کو قرآن کے واقعات سناؤ، بچوں کو نبیوں کی باتیں بتاؤ، بچوں کو بتاؤ کہ دنیا میں پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور سبحان اللہ، یہ جو پچھلی
قوموں کی باتیں قرآن میں ہوئی ہیں نا، 100 سے زیادہ واقعات ہیں قرآن میں. آپ یقین کریں ایسے ایسے واقعات ہیں کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اور دوسری بات، پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا، تم یہ غلطی نہ کرنا. دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاذ اللہ بدکاری کی، عذاب آ گیا، جھوٹ بولا، عذاب آ گیا، ناپ تول میں کمی کی، عذاب آ گیا، بچوں کے ساتھ برے فعل کیے، عذاب آ گیا، بت پرستی کی، عذاب آ گیا. ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا. مگر آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے. بدقسمتی سے اگر آپ یقین کریں تھورلی دیکھیں نا تو پچھلی قوموں نے جو ایک ایک گناہ کیا، ایک ایک غلطی کی اور عذاب آ گیا نا، آج ہمارے اندر وہ ساری غلطیاں نظر آ رہی ہیں. یہ تو یقین کریں ہم نبی پاک کے امتی ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہا. لیکن دیر از اے ڈے، ایک دن تو ہے نا جس دن جواب دینا ہے. پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ادھر کیسے جواب دیں گے کہ قرآن میں بتایا تھا جھوٹ نہ بولنا، قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی. قرآن میں بتایا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، میں نے اپنا عذاب ان پر بھیج دیا. قرآن میں بتایا تھا بدکاری نہ کرنا، اس قوم پر میں نے اپنا عذاب نازل کیا. پڑھتے تو جواب دیں گے نا، تو پلیز یوں نہ کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. قرآن سے دوستی کیجیے، قرآن کو تھام لیجیے، قرآن پر عمل کیجیے. یقین کریں لائف بہترین ہو جائے گی. ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکیشن تو ہوگی یار میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوں، میرے رب نے کیا فرمایا یہ مجھے معلوم ہے. یہ سیٹسفیکیشن تو لاؤ اپنے دل میں. یہ بھی نہیں ہے. ایسی کیسی زندگی ہے کہ ہم اس طرح قرآن سے دور زندگی گزار رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے. آج اتنا سوشل میڈیا میں انوالومنٹ ہے ہمارا، موبائل سب کے پاس ہیں، بلکہ اب تو موبائل میں یہ سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں کہ موبائل خود بتاتا ہے کہ آج آپ نے کتنے گھنٹے کس سافٹ ویئر پر گزارے ہیں. کبھی دیکھیے گا کہ ایک دن میں سینکڑوں بار، ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل دیکھتے بھی ہیں اور کئی سافٹ ویئر 100 بار آن کرتے ہیں. اتنے سارے سافٹ ویئر ہیں ڈیلی آن لائن. ابھی اتفاق بتاتا ہوں، میں پہلے یہ بیان میں کہتا تھا، کل مجھے ایکسپیرینس ہوا. مجھے ایک بندے کو تلاش کرنا تھا، ایک امانت تھی ان کی میرے پاس، مجھے اس کو تلاش کرنا تھا. ان کا فون نمبر ملاؤں، فون بند. دوسرا نمبر ملایا، وہ بند. میں نے کہا یار امانت لوٹانی کیسے لوٹاؤں. میں نے اس بندے کو سرچ کیا فیس بک کے اوپر، اس کا پیج مل گیا، تصویر میں نے دیکھا بندہ یہی ہے. لیکن میں دیکھتا رہا 1 سال ہو گیا وہ بندہ آن لائن نہیں ہوا ہے. 2000 جنوری 19 سے لے کر اب تک وہ آن لائن نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کل تو روز ہی لوگ آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کی اباؤٹ کو کلک کیا تو اس کی فیملی کے لوگوں کا نام آ گیا. اس کے بیٹے کا نمبر ہے، میں نے بیٹے کے پیج پہ کلک کیا. میں نے اس کے بیٹے کو میسج کیا کہ مجھ سے بات کریں، مجھے آپ سے کام ہے. اس کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ آپ نے مجھے میسج کیا ہے. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ کے ابو سے بات کرنی ہے. کہہ رہے ابو کا انتقال ہو گیا. کتنا ٹائم ہوا؟ بولا 1 سال ہو گیا. میں یقین کریں یہ بات بیان میں کرتا تھا، آج میرے ساتھ یہ بات پروف ہوئی کہ میں اور آپ مر جائیں گے، سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. لوگ سوچیں گے 6 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، بندہ کدھر گیا؟ پتا چلا قبر میں چلا گیا ہے. جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ایچ اینڈ ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن. مگر جس کے دل میں قرآن ہوگا، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا. آج قرآن آف لائن رکھا ہے میں نے اور آپ نے. اکثر لوگوں نے نہیں پڑھتے قرآن، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے قرآن نہیں پڑھتے. آف لائن ہے قرآن، سارے سافٹ ویئر آن لائن ہے. ارے اسے آن لائن کرو جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا، نور کا کام دے گا، شفاعت کا کام دے گا. احادیث کا مضمون ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والا روزانہ قبر میں عذاب کے فرشتے آئیں گے، وہ اس کے آگے روک بن جائے گا، وہ اس کی شفاعت کرے گی. مگر نہیں پڑھتے. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کے بغیر مسلمان کیسا ہے؟ کم از کم روز کچھ تو قرآن پڑھیں. اور سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. دعوت اسلامی والوں نے کیا شاندار نظام دیا. ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 3 قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. یہ مدنی انعام امیر اہل سنت نے دے دیا. 3 آیتوں کا ٹائم نہیں ہے یار. پورے قرآن میں سے روز کی 3 آیتیں پڑھیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں تو پہنچ جائیں گے. اچھا پھر اس کے لیے آج کی آسان اردو زبان میں شاندار تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے ہمیں دے دی. تفسیر قرآن صراط الجنان، ویری ایزی اردو. اچھا پھر 10 جلدوں میں ہے، اس کی اپلیکیشن بنا دی. نہیں خرید سکتے بھائی، اپلیکیشن فری میں ڈاؤن لوڈ کر لو، روز اسی سے تھوڑا پڑھ لو. اچھا ہمیں پھر یہ باتیں آنے لگی کہ ہم سننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اردو آتی نہیں پڑھنا. ہمارے پاس دوسرے ملکوں سے میسج آنے لگے تو پھر الحمدللہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرانا شروع کر دی. اور آج اللہ کی رحمت سے بہت ساری صورتیں تفسیر قرآن آڈیو میں موجود ہے، اس کی کلپس وائرل ہونا شروع ہو گئے. پھر بھی ہم قرآن سے دور ہیں.
अंडरस्टैंड करें प्लीज। आज नियत करके जाओ, बेशक ये शादी की महफिल है, मगर काश ये मेरी और आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए कि फ्रॉम द नाउ ऑनवर्ड, आज से लेकर आगे जिंदगी तक मैं रोज कुरान पढ़ूंगा। अरे यार, ऐसा दिन कैसा कि आज पूरे दिन में कुरान को आंखों ने देखा नहीं, कानों ने कुरान सुना नहीं, जबान ने कुछ कुरान पढ़ा नहीं। नियत करो, मैं सोऊंगा नहीं जब तक मेरी आंखें कुछ कुरान न देख लें, मेरी जबान कुछ कुरान न पढ़ ले, मेरे कान कुछ कुरान सुन डाले। और अब दूसरी बात जो इस वाक्य से सुननी है, और उसके बाद मैं अपने बयान को खत्म करूंगा, कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक्य से सीखना क्या मिला है? सब्र। कैसा सब्र था। आप सोचे, अल्लाह के नबी हैं, वतन छूटा, कश्ती से पानी में डाल दिया गया और मछली ने पेट में निगल लिया। इन तमाम बातों के बावजूद ज़बां पर शिकवा नहीं था, मगर आज छोटी छोटी तकलीफ पर, छोटी छोटी आजमाइश पर जबान पर शिकवे हैं, शिकायतें हैं। अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, मैं तो पीछे रह गया। आजकल तो अजीब मामला यह है कि किसी से तबीयत पूछो ना, क्या हाल है भाई, सब ठीक ठाक है, अब उसके बाद बंदा खुद ही शर्मिंदा हो रहा था, ना ही पूछता तो अच्छा था। अरे भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। इतनी शिकायतें, इतने शिकवे, तबीयत भी सही नहीं है, कारोबार भी डाउन है, मार्केट भी डाउन है, फैमिली में भी परेशानियां है। मुझे बताओ, आपने किसी को ये सारी बातें बताई, क्या वो हल कर देगा? आपका कारोबार ठीक कर देगा, चेक बना देगा, लो भाई 2 मिलियन रुपए, कारोबार अच्छा कर लो। सेहत अच्छी नहीं है, क्या वो डॉक्टर है जो फौरी तौर पे आपका इलाज करे? कुछ भी नहीं करेगा वो। आपका सवाब चला गया, जो सब्र का सवाब था ना, वो आपने जाया कर दिया। अनफॉर्चुनेटली कुरान से हम बहुत दूर हो गए हैं। इस बात को यूं समझिए कि एक बूढ़ी खातून एक गांव में रहती थी और उसका बच्चा बाहर बैरून मुल्क कमाने के लिए गया। माँ बीमार थी, गरीब थी, इलाज के पैसे भी नहीं थे, खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। बेटा हर महीने खत लिखता, माँ के पास एनवलप आता, माँ उसे खोलती, अरे मेरे लाल का खत आया है। बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं, उस खत को चूमती और एक दराज में रख देती। अगले महीने फिर खत आता, फिर माँ चूमती, मेरे लाल का खत आया है, आंखों से लगाती, फिर उस दराज में रख देती। हर महीने खत रिसीव होता रहा, हर महीने दराज में जाता रहा। माँ के पास, माँ बीमारी बढ़ती गई, पैसे थे नहीं, न दवाई ले सकी, न प्रॉपर खुराक ले सकी। उसी बीमारी में माँ का इंतकाल हो गया। जब कफन दफन करने लोग आए, घर की सफाई हुई, एक दराज खोली गई, बहुत सारे लेटर निकले और हर लिफाफे में पे ऑर्डर था, मनी ऑर्डर था। बेटा हर महीने माँ को रकम भेजता रहा, मगर माँ पढ़ी लिखी थी नहीं, वो चूम कर उस खत को तो रखती रही। हजारों लाखों रुपए आ चुके थे, उसे कैश करवा लेती, इलाज भी हो जाता, खुराक भी मिल जाती, घर भी बन जाता। बेटा हर महीने माँ को भेजता रहा, मगर बेपड़ी माँ समझ ही ना सकी कि ये खत है, ये मेरे लिए पैसे हैं। सच बताओ, कुरान को हमने क्या किया हुआ है? चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, हर नए घर में कुरान रखते हैं, हर नई दुकान में कुरान रखते हैं। इसमें क्या क्या खजाना हमारे लिए मौजूद है, इसमें कौन कौन सी नेमत छुपी हुई है, हम में से किसको पता है? पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो उसकी बरकतें कैसे हासिल करेंगे? तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो मैंने आपको पुरानी वाकया सुनाया, ये मैसेज देता है कि आजमाइशें आएंगी, परेशानियां आएंगी जिंदगी में, सब्र करना, आजमाइश पर सब्र करना, अल्लाह की हर फैसले पर शुक्र करना, जो दिया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। कुरान में रब ने वादा फरमाया है, तो मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। आप शुक्र तो करें, जो भी दिया उस पर शुक्र करें। जो मैंने कहा ना कि हम जितने भी लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा परेशान हैं लोग, मुसीबत में हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, कहीं रोड पे जा रहे थे, पैर में जूते नहीं थे, कहा या अल्लाह जूते ही नहीं दिए मुझे। थोड़ी देर हुई तो बराबर से एक बंदा निकला जिसके पैर ही नहीं थे। कहा या अल्लाह माफ कर दे, मालिक पैर तो दिए, तेरी मेहरबानी। जब भी ये एहसास होना कि मैं कुछ लोगों से पीछे रह गया हूं, मेरे पास कम है चीजें, अपने से कमतर को देख लेना, जबान से शुक्र निकलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान है, क़यामत के रोज अल्लाह करीम के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। फिर फरमाया 3 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। और वो 3 कौन हैं? नंबर 1, जो शख्स मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर 2, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। और नंबर 3, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला। अब जरा गौर कर लें कि उम्मत की परेशानी दूर करने वाला अल्लाह को इतना पसंद है कि क़यामत के दिन रब करीम उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अब मैं और आप गौर करें कि हम परेशानी दूर करने वाले हैं। बदकिस्मती से कुछ लोग परेशानी क्रिएट करने वाले होते हैं।
ٹینشن دینے والے ہوتے، ٹینشن دور نہیں کرتے، ان کی ذات سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. جو پریشانی دور کرتا ہے اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ غور کریں کتنا ناپسندیدہ ہوگا وہ شخص. اب یہاں